اسٹیبلشمنٹ ملاقات ہی نہیں کروانا چاہ رہی, یہ بھی تو سیریس نہیں ہے. کچھ انجی ویراما اوکھیاں سن والا کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. اب حامد بھائی فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اب یونینیمسلی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کل اجلاس میں شرکت نہیں کرنی, کیونکہ خان سے ملاقات تو نہیں ہوئی. نہیں سر, نہیں جائیں گے. رانا ثناءاللہ بھی موجود تھے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کل شرکت کر رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر معاملے کی حساسیت کی بنیاد کے اوپر ہماری خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی. ٹائمنگ از ناٹ این ایشو. سوشل میڈیا کی کامیابی ہے کہ اس کے بعد شاید تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بیک فٹ کیا کہ جب یہ کچی لسٹ سپیکر چیمبر کو بھجوائی گئی تھی تو یہ لیک کہاں سے ہوا. کہ میں نے پھر آپ سے بڑی اشارتاً بڑی اہم بات کر دی ہے. میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا. خان کی جو جمعرات کی ملاقات انہوں نے مکمل بند کر دی. سر اگر جاتے تو بہت کچھ ہوتا سر. اس کے بعد آپ لوگ جو اڈیالہ کے بار کیمپ کی باتیں ہو رہی تھی, تحریک چلانے کی بات ہو رہی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کی ایک تجویز آئی ہے, میرا خیال ہے اس کے بعد شاید پنجاب کو نہ روک سکیں. مطلب اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ اس دفعہ نہیں ہوں گی. اور اس دفعہ ویسے خان نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی؟ آپ کو اس چیز پر بالکل سر, فلور آف دا ہاؤس آگے پیچھے ہر جگہ پر بکواسیات کرتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. 18 مارچ ہوگی, آج بڑا اہم دن ہے. آج قومی سلامتی کا جو اجلاس پارلیمنٹ میں 11 بجے ہونا ہے, اس کے لیے سروسز چیف ان کیمرہ اجلاس ہے. تحریک انصاف کو اس میں باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی اور تحریک انصاف کے جوائنٹ سیشن میں اس قومی سلامتی کے اجلاس پر پورے سوشل میڈیا میں ایک طوفان برپا تھا. 14 ناموں کی ایک لسٹ آئی جس میں بڑے حیران کن جو مجھے چیز جس نے شوق دیا وہ صاحبزادہ حامد رضا کا نام, جس پہ میں بڑا حیران تھا. پچھلے چند ماہ سے حکومت کی آپ کوئی بھی واردات دیکھیں, جب بھی کوئی بڑا کام کرنے جائے تو وہ عمران خان سے ملاقات روکی جاتی ہے. اس دفعہ بھی یہی واردات ہوئی. کبھی سیکیورٹی کے نام پر جس طرح اے پی سی کو کینسل کر کے ابھی جوائنٹ سیشن بلایا گیا, یہ ایک بہت بڑی واردات تھی. مائنس عمران خان کا یہ فارمولہ تھا جسے ابھی صاحبزادہ صاحب بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہوا. ان کی بہت بڑی میٹنگ ابھی ہوئی ہے. حکومت نے ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کی کوشش کی. قیادت کے, عوام کے اور عمران خان کے درمیان جو پل بنا ہوا ہے اسے توڑنے کی کوشش تھی. سوشل میڈیا پر بڑی بیشنگ بھی ہوتی رہی. اس میں بہت سارے نام تھے آج, لیکن اب آئین تحفظ تحریک پلیٹ فارم سے عمران خان کے ساتھ جو ڈٹ کر کھڑے ہونے والے 3 لوگ ہیں, اس میں ان میں صاحبزادہ حامد رضا ہیں, اس کے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب ہیں, جنہوں نے تحریک انصاف کی سولو فلائٹ کو روکا. یا یہ معاملہ کیا ہوا, یہ تفصیل ان کے سامنے رکھیں گے. اور میٹنگ میں کیا ہوتا رہا, آج صاحبزادہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حامد بھائی. انٹرو شارٹ کر کے میں آپ سے ڈائریکٹ یہ سوال پوچھتا ہوں. آپ کی بڑی میٹنگ ہوئی اور آج آپ کو میڈیا میں بھی بڑا ٹف ٹائم ملا. آپ کا نام میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا, یہ معاملہ ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبھی بھائی. 2-3 چیزیں سر آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جی, جس وقت ایک اے پی سی بلانے کی بات کی جا رہی تھی تو پوری تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور اس میں شریک پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کی طرف سے پہلے مرحلے پر یہ واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی اے پی سی عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر ہم اس پر ایگری نہیں ہوں گے. اٹ واز اے کلیکٹیو ڈیسیژن سر. اچھا, اس کے بعد گزشتہ روز ایک دوسری گیم کی گئی اور وہ گیم یہ کی گئی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا. اگرچہ ہم نے آن فلور آف دا ہاؤس اس کی ڈیمانڈ کی تھی اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں میں شامل تھا, محمود خان اچکزئی صاحب شامل تھے, بیرسٹر گوہر صاحب شامل تھے, اسد کیسر صاحب شامل تھے, ایم ڈبلیو ایم کی قیادت شامل تھی, کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کیمرہ بریف کیا جائے. اچھا, اس کے اوپر پھر آج میں چونکہ فار سیکورٹی ریزنز آئی واز ناٹ ان اسلام آباد, آئی ہیڈ ٹو رش بیک ٹو اسلام آباد. جو اس سے پہلے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا میں اس میں شریک نہیں ہو سکا, جو قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ہوتا ہے, چونکہ اسمبلی کا اجلاس تھا. اچھا, پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جائے, حکومت کو یہ پیغام پہنچایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لسٹ جو عارضی طور پر تیار کی گئی تھی, وہ آپ سمجھ لیں کہ کچی پینسل سے لکھی گئی لسٹ, کہ اگر رات 10 بجے پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے پہلے خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے تو پھر ظاہر ہے خان صاحب کی ڈائریکشنز ہوں گی, اور اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی اور پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور پولیٹیکل کمیٹی اس اجلاس میں جانے کا فیصلہ کرے گی تو یہ نام ہوں گے,
اور اگر نہ جانے کا فیصلہ کرے گی تو پھر دیز نیمز ول ناٹ بی کنسیڈرڈ جی. یہ جو اچھا 14 نام ہیں جی ان کی 14 بات کر نام رہے ہے, ہیں جی میں ان ٹھیک کی ہے. بات کر رہا ہوں. اچھا میرا نام, میں چونکہ وہاں پر نہیں تھا لیکن کہا گیا کہ چونکہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود ایک گو مگو کی کیفیت رکھی گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ ایس آئی سی میں ہیں یا وہ پی ٹی آئی میں ہیں. اگین دیٹ از اے پرابلم. پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق وہ ایس آئی سی میں ہیں اور زرتاج گل صاحبہ ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں. سو دس واز ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن کہ پارلیمانی لیڈر وہاں پر شریک ہوں اور پارٹی کا چیئرمین وہاں پر شریک نہ ہو. ٹھیک ہے سر, یہ ایک ٹیکنیکل ریزن تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ نام وہاں پر گیا, باقی نام بھی وہاں پر گئے. بٹ اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مشروط تھا کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے یا پولیٹیکل کمیٹی پھر فیصلہ کر لے. اچھا اب اس کے آگے ہم کیسے چلے؟ عمر ایوب صاحب کی طرف سے, لیڈر آف دا اپوزیشن کی طرف سے اس حوالہ سے ایک خط لکھ دیا گیا ٹو دا اچھا ایک اسپیکر. منٹ حامد بھائی, ایک سوال یہاں پہ, یہ جو اجلاس تھا تحریک انصاف کا, اس میں کتنے لوگ شامل تھے؟ کیونکہ 2 لوگ جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے اس اجلاس میں جانے کی, جنید اکبر اور وہ چترالی صاحب, باقی سب لوگ حمایت کر رہے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ تھے نہیں لیکن خبر تو ہوگی. سر میرے پاس خبر ہے, ہر ایک نے اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو دیا تھا, لیکن وہ پرسنل پوائنٹ آف ویو مشروط تھا یا خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ہز ڈیسیژن ول بی دا فائنل ڈیسیژن, یا اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیژن فائنل ڈیسیژن ہوگا, جو کہ رات 10 بجے بلایا گیا تھا اب سے چند گھنٹے قبل. اچھا میں دوسری بات اس میں عرض کر دوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی جو میٹنگ ہوئی اس میں 2 پوائنٹس اب ڈسکس ہوئے. آ چکے افطاری تھی اور تمام صحافیوں کو وہاں پر افطار ڈنر دیا گیا تھا, تو وہاں پر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی. اس کے بعد ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگ چل رہی تھی, پھر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی, اور اس وقت تک عمر ایوب صاحب خط لکھ چکے تھے ٹو دا اسپیکر نیشنل اسمبلی کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے آج ہی, اس سے پہلے کہ یہ قومی سلامتی کی میٹنگ وقوع پذیر ہو. تو وہ جو میں نے آپ سے پہلی بات کی, عمر ایوب صاحب کا خط جو ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کا, میرے اس بات کو انڈورس کرتا ہے کہ وہ خط لکھ دیا گیا. اچھا اب جو ہمارا نیریٹو تھا دونوں سائڈز کا, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے جو ان کیمرہ اجلاس ڈیمانڈ کیا ہے وہ ہم نے سارے ایوان کا, یعنی جس کے اندر تمام اراکین قومی اسمبلی اور تمام اراکین سینٹ شامل ہوں, اور خصوصی طور پہ چونکہ اس وقت بلوچستان اور کے پی کے میں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈیولپ ہے, وہاں کے جو نمائندگان ہیں وہ لازمی اس میں شریک ہوں. تو تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کا ایک تو یہ تھا کہ چند 3 روزہ جرگہ, 3 روزہ ہاں جرگہ بھی سلیکٹو لوگوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے, نمبر 1. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ پاکستان کے سب سے مقبول رہنما عمران خان صاحب ہیں, اور عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیے بغیر, عمران خان صاحب کے فیصلے کے بغیر زمینی طور پر ایسے کسی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, جو کہ سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. اچھا دوسری یہ کس نے کہا تھا؟ یہ محمود اچکزئی صاحب نے کہا تھا یا علامہ راجہ ناصر عباس نے یا سب نے تحریک انصاف؟ سر تمام لوگوں نے, اس کے اندر محمود اچکزئی صاحب شامل تھے, راجہ ناصر عباس صاحب شامل تھے, منگل صاحب کی پارٹی کے لوگ شامل تھے, میں شامل تھا, تمام لوگوں کا یہ نقطہ نظر تھا. دوسری سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا جو اب سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہوا, تقریباً 4 گھنٹے پر مشتمل اجلاس تھا. اب دیکھیے میں بات چونکہ سیدھی کرتا ہوں, بعض اوقات اس لیے لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا. سیاست از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم سر. آپ کسی بھی بات کے آنے سے پہلے, میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ کچی لسٹ اسپیکر چیمبر کو بھجوائی گئی تھی تو یہ لیک کہاں سے ہوئی ہے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ نا سر, کیونکہ جن گراؤنڈز کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت فیصلہ کر رہی تھی, انہی گراؤنڈز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کر رہی تھی. وہاں پر آلموسٹ یونانیمس رائے تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی. وہ فیصلہ اچھا حامد بھائی, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس کا یا محمود اچکزئی صاحب کا نام نہیں تھا یہ 14 لوگوں میں؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لسٹ جمع جو کروائی گئی تھی وہ ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ ہیں,
محمود اچکزئی صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ایس آئی سی اور پی ٹی آئی کا اسٹریچر اس وقت کلیئر نہیں ہو پا رہا بالکل کہ ایم این ایز ایس آئی سی میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے. تو جب بالکل یہ عارضی نام بھجوا جا رہے تھے تو اس کو کور اپ دینے کے لیے کہ پارٹی چیئرمین بھی وہاں پر ہوگا, وہ نام وہاں پر بھجوایا گیا ٹھیک مشروط طور پر کہ یا خان صاحب سے ملاقات ہوگی یا پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے اب میں سبھی بھائی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک بات جی عرض کرتا ہوں کہ پولیٹیکل کمیٹی نے تو آلموسٹ یونانیمسلی یہ فیصلہ کر دیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی. تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت نے بھی افطاری کے بعد یہ فیصلہ کر دیا. ٹھیک. ہمارے کچھ ساتھیوں نے جو بیشنگ کی, جو ٹرولنگ کی, اس کے اوپر سر کون جواب دے؟ آپ کا مطلب جو تحریک انصاف کے رہنما یا سوشل میڈیا پہ جو ہوا ہے؟ سر مجھے جو سوشل میڈیا پہ یعنی میں نے اپنے نام کے ساتھ کچھ ایسی پوسٹ دیکھی کہ آئی واز شاکڈ کہ ایک بندہ جو لائف تھریٹ کے باوجود, اپنی پوری فیملی کی قربانی کے باوجود, اپنی قربانی کے باوجود جو سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی. آپ نے بغیر کسی چیز کو سمجھے ہوئے اس کے اندر ایسے نام بھی ڈال دیے جو جس قسم کی جبری فسائیت کا سامنا کر رہے ہیں اس کا شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. سر نہیں, خان کے وفادار ہمارے ہیں آپ بچے سر, اسٹیک پر ہیں, ساری چیزیں اسٹیک پر ہیں. I'm really sorry to say سر, اب میں سب کی رائے کا احترام کرنے والا بندہ ہوں, مجھے ان کی رائے کا احترام ہے, بٹ دس از ہرٹنگ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک 24 آورز میں سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا, اس کے اوپر پہلے پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ عارضی طور پر نام بھجوائے جائیں, مشروط کرتے ہوئے کہ یا تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے یا پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے گی. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی تو پھر پولیٹیکل کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا. تحریک تحفظ عین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا. تو اب میرے وہ ساتھی جنہوں نے, میں اپنے لیے بات کر سکتا ہوں سر, باقی تمام لوگوں نے اپنے لیے بات کرنی ہے, جنہوں نے اس چیز کو جانے بغیر, حقائق کو جانے بغیر, کسی چیز کو جانے بغیر, جنہوں نے جناب بیانات داغ دیے, جنہوں نے غداران کی لسٹ میں شامل کر کے, کسی نے ہمیں جناب اسٹیبلشمنٹ کا گروپ بنا دیا, کسی نے حافظ صاحب کا نام لکھ کے کہ جناب یہ ان کا گروپ ہے, یہ چیز ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, بات کیا چل رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سبھی بھائی, اگر پارلیمانی پارٹی کے ڈیسیژن میں کہہ دیا جاتا جی کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں, پھر بیشنگ سٹارٹ ہونی تھی کہ آپ کے پاس عمران خان سے ملاقات کا ایک سنہری چانس تھا, آپ خط لکھتے تو ہو سکتا ہے آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی. لیکن چونکہ لیڈرشپ کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں, اس لیے انہوں نے یہ بات ہی حکومت سے نہیں کی کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. جب ہم نے اس میٹنگ کے بعد خط لکھ دیا عمر ایوب صاحب کی طرف سے اسپیکر چیمبر کو کہ یہ ملاقات کروائی جائے, اور اس کا جواب نہیں آیا, اس کے بعد پھر پولیٹیکل میٹنگ سٹارٹ ہوگی, اس پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جا رہے. تو اب مجھے اس میں بتائیں کہ سر کون کمپرومائز تھا؟ میں سبھی بھائی اس میں میرا خیال میں حامد بھائی یہ ایک بہت بڑی لوگوں کو جو لگا کہ مائنس عمران خان کر کے اگر چلے جاتے ہیں آپ اجلاس میں, تو یہ عمران خان کے فیصلوں کو, یعنی عمران خان کو بالکل سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. اور تحریک انصاف, انہیں جس طرح 14 ناموں کی لسٹ آئی جو آپ نے خود کا باقاعدہ لگتا ہے لیک کی گئی, وہ میرے خیال میں یہی کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش تھی, اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہو گئے. یہ تو اب آپ لوگوں کا جو نیریٹو بدلا, مطلب یہ جو ابھی یہ بیانیہ جو اب آیا سامنے, جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور تفصیلات اور ریئلٹی سامنے آئی. نہیں سر دیکھیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں سبھی بھائی, ہوتا یہ ہے کہ میں نے پھر آپ سے بڑی اشارتاً بڑی اہم بات کر دی ہے کہ یہ جب اس لسٹ کو دیا ہی مشروط کر کے گیا تھا کہ یا عمران خان سے ملاقات یا پولیٹیکل کمیٹی کے کیونکہ سر اگر اب پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تقریباً 2 بجے ختم ہوا ہے, اگر پولیٹیکل کمیٹی یہ فیصلہ کر لیتی یا عمران خان صاحب سے پہلے ملاقات کروا دی جاتی اور فیصلہ ہو جاتا کہ جناب کل کی خان صاحب کہہ دیتے کہ آپ نے کل کی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے, یہ پوائنٹس وہاں پر رکھنے ہیں, تو سر رات کو 2 بجے ہی وہ نام کس نے پہنچانے تھے اسپیکر چیمبر میں؟ کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور سر میں سبھی بھائی میں اپنی ذات کے بارے میں بتا دوں سر, میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا سر, کسی کو بھی, کہ وہ میری ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ میں عمران خان کی احکامات اور عمران خان سے مشاورت کے بغیر کو فیصلہ کروں گا. بالکل سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں. رائٹ آف اینی ون سر, میرے بھائی, میری بہن, میرے اولاد, میں جو فیس کر رہا ہوں مجھے پتا ہے سر. اگر تو کسی ایک سنگل انسیڈنٹ کے اوپر حامد رضا نے یہ بات کہی ہو کہ یہ کر لینا چاہیے وداؤٹ دا کنسنٹ آف خان صاحب, اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو ہم فیصلہ کر لیں, تو پھر تو سر 100 بسم اللہ.
نہیں بٹ ایسا آپ نے کبھی ادروائز بھی نہیں کہا. اگر حامد رضا اس بات کے اوپر اتنا کلیئر ہے کہ عمران خان کے بغیر، اگر حامد رضا یہ بیان پرسوں کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کے بغیر کسی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو حامد رضا کو کچھ بھی کہنے میں سر کوئی یار نہیں ہے. رہ گئی قومی اسمبلی بالکل کی سر. سیٹ، تو بھائی جان یہ پڑی ہے قومی اسمبلی کی سیٹ. آپ کو پتا ہے میں تو خان صاحب کو جا کے اپنا ریزگنیشن دے آیا تھا. میں جی جی. پرنسپلز کے اوپر نظریات پہ کھڑے ہونے والا بندہ ہوں سر. اگر فیصلہ نہیں یہ ہو میرے خیال جاتا، میں ہمیں تو یہ میرے خیال میں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں سبھی بھائی، جی جی اگر فیصلہ ہو جاتا کہ ہم نے میٹنگ میں جانا ہے، تو سر پھر آپ کو یہ بھی پتا لگ جانا تھا کہ وہاں پر حامد رضا نے جا کے کیا بات کی ہے. اب کیا کیا گیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا. جی جی. کس کو سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی دھارے کے اندر واپس آئی؟ وہ ہے سب سے پہلے پی ایم ایل نون اور اس کے بعد پیپلز پارٹی. بالکل ایسے ہی. اب یہ لسٹ لیک کر کے کیا اچیو کیا گیا سر؟ نمبر 1، پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایک دوسرے کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، جبکہ حقیقت سے اس چیز کا تعلق ہے. نمبر 2، یہ میں آپ کو اہم ترین پوائنٹ دینے لگا ہوں سر. جب یہ کام ہوا اور سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا، انہیں پہلے اطلاع تھی کہ یہ جو مشروط لسٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ، اور انہوں نے ساتھ ہی خان کے ساتھ ملاقات کا لیٹر بھی لکھ دیا ہے، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ. سو اس کو پی ایم ایل این نے پہلے اسیس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا، یہ لیک کروا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے چٹے صاف ہو گئے. ہم تو سر آپ کو پہلے کہہ رہے تھے یہ پاکستان مخالف لوگ ہیں، یہ دہشت گردوں کے حمایتی لوگ ہیں، انہوں نے تو کرنا ہی یہ تھا. یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سیٹلمنٹ باوقار طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ ہو سکے، درمیان میں ہر رخنا کریٹ کریں. تو ہمارے بھائیوں نے اس رخنے کو کریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر دیا. اب فیصلہ تو آپ کے سامنے آ گیا، آپ فیصلے کے اوپر کیا کہیں گے؟ لیکن پچھلے 6 گھنٹے جو کچھ ہوتا رہا، اس 6 گھنٹے میں یہ بیشنگ سٹارٹ ہوئی ہے نماز افطار کے بعد، نماز مغرب کے بعد بات ہوئی ہے. فیصلہ تو سر پہلے ہو گیا تھا. حامد بھائی اس میں دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو ابھی مین اسٹریم میڈیا پہ تو جیو میں ابھی بھی شاہ زیب خان زادہ کا 20-25 منٹ پہلے تک یہ رانا ثناءاللہ بھی موجود تھے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کل شرکت کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے تو یقین سے وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس کی دلیل آپ کی درست ہے. لیکن دوسرا یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی، ایک تو عمر ایوب صاحب کا خط میں میں لیٹ آیا، وہ پہلے 14 نام آ چکے تھے، وہ لیک انہوں نے کر دیے تھے، وہ اس میں کامیاب ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی کامیابی ہے کہ اس کے بعد شاید تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بیک فٹ کیا. آپ کا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا اور محمود اچکزئی کا، ان تینوں لوگوں کا کوئی اس طرح کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، سارا تحریک انصاف کی قیادت میں ملبہ ڈالا جا رہا ہے. اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر نہیں، میں یہی میں دیکھیں آپ کو پتا ہے میں بڑا اوپنلی برملا اپنی رائے کا اظہار کر دیتا ہوں. میں آپ کو پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آلموسٹ یونینیمسلی یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ وہاں پر نہیں جانا چاہیے. اگر تو سوشل میڈیا کا پریشر اتنا زیادہ تھا تو پھر 4 گھنٹے میٹنگ نہیں چلنی چاہیے تھی. دوسرا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ لیٹر میرا خیال ہے کہ شاید 2 بجے 2:30 بجے کے قریب جمع کروایا گیا ہوگا. میں ازیوم کر رہا ہوں بیکاز میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں تھا، میں میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد پہنچا ہوں. لیک ہو رہا ہے یہ افطار سے پہلے. اسی طریقے سے عمر ایوب، سر مقصد ہی یہ تھا کہ عمر ایوب کا لکھا ہوا خط لیٹ منظر عام پر لایا جائے گا. اصولی طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایکسچینج کرتے ہیں لیٹرز کا، یا آپ کسی گفتگو کا تبادلہ کرتے ہیں، تو دونوں پارٹیز کے اوپر اس ٹرسٹ کو برقرار رکھنا اس کی پابندی ہوتی ہے. عمر ایوب کا لیٹر شاید اس کے تھوڑی دیر کے بعد جمع کروا دیا گیا تھا، وہ لیٹ آیا ہے باہر. وجہ یہ تھی کہ یہ کریاس کریٹ کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں کریٹ کر دی جائیں، وہ کریٹ کر دی گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پولیٹیکل کمیٹی میں جو میرے پاس اطلاع ہے، میں ایک تو آپ کو بتا دوں سر کہ میں ایم ناٹ اینی مور دا ممبر آف پولیٹیکل کمیٹی. میں شاید لاسٹ ویک میں چھوڑ چکا ہوں پولیٹیکل کمیٹی کو. سو مجھے نہیں پتا کہ مقصد ہے کہ کیا آج بات ہوئی اور کس تفصیل کے ساتھ ہوئی. لیکن جو لوگ اس کمیٹی میں شامل تھے، ظاہر ہے جب فیصلہ سامنے آ گیا تو میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کثرت رائے سے، کثرت رائے نہیں، یونینیمسلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ شرکت نہیں ہو رہی. اگر پریشر ہوتا خالی سوشل میڈیا کا تو سر جی
15 منٹ کے اندر 10 بجے اجلاس شروع ہوتا، 10:15 بجے فیصلہ سنا دیتے کہ نہیں، پھر اجلاس 2 بجے تک کیوں جاری رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خان صاحب سے ملاقات کا مسئلہ تھا، جو آگے نیریٹو رکھنا تھا، جو چیزیں فائنلائز کی جانی تھیں، جو صبح پریس کانفرنس ہونی ہے 10 بجے تحریک تحفظ عین پاکستان، وہ تمام چیزیں پوائنٹ بائی پوائنٹ 1 بائی 1 ڈسکس ہو رہی تھی. پولیٹیکل کمیٹی کے 30 کے قریب اراکین ہیں، ہر بندہ اپنی رائے دے رہا تھا. اس کے اندر الائنس کے اندر پارٹیز شامل ہیں، وہ پیرالل اپنی میٹنگز کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی. دیٹ از دا ریزن اٹ ہیز ٹیکن آلموسٹ 4 hours. بالکل. ہاں تحریک جی. اچھا حامد بھائی یہ بتائیں کہ بیرسٹر گور صاحب کو کوئی پیغام محسن نقوی کی طرف سے کہ عمران خان سے رات کو اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیں گے، ہم آپ کا فیسیلیٹیشن کر دیں گے، اس طرح کی کوئی آپ کی نوٹس میں کوئی چیز آئی ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہو ایسا معاملہ؟ نہیں سر، میری انفارمیشن میں کچھ نہیں ہے سبھی. تو پھر خان صاحب سے ملاقات کیسے ہونی تھی؟ اجلاس تو کل صبح 11 بجے ہے اور یہ تو مغرب کے وقت ہو رہا، تو کس وقت ہونا تھا میٹنگ؟ سر میں عرض کرتا ہوں نا، جب انہوں نے دوپہر کے وقت لکھا خط اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے آگاہ کیا گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مرتبہ جب ایک شنگھائی تعاون والا اجلاس جاری تھا تو اس وقت بھی خان صاحب کو آڈ ٹائمنگز کے اندر، یعنی وہ جیل مینول کے مطابق ملاقات کا ٹائم نہیں تھا، تو وہاں پر خان صاحب کو رسائی دی گئی، خان صاحب تک رسائی دی گئی. اسی طریقے سے جب لانگ مارچ آ رہا تھا سنگجانی کے موقع پر، تو اس وقت بھی رات گئے، خان صاحب تک رسائی دی گئی. ہم سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان امن و امان، لا اینڈ آرڈر کی ورسٹ پہ کھڑا ہوا ہے دا لاسٹ 10 ایئرز 15 ایئرز. تو اس موقع کے اوپر معاملے کی حساسیت کی بنیاد کے اوپر ہماری خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی. ٹائمنگ از ناٹ این ایشو، لیکن میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہو یا کسی کو کہا گیا ہو ملاقات کے حوالے سے. بالکل. تو اب حامد بھائی فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اب یونینیمسلی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کل اجلاس میں شرکت نہیں کرنی، کیونکہ خان سے ملاقات تو نہیں ہوئی آپ لوگوں کی. فرام بوتھ ہینڈز سر، تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ افطار کے بعد لے لیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کے تھوڑی دیر کے بعد لے لیا گیا. لیکن فیصلے کا ہمیں پتہ تھا، لیکن ظاہر ہے ہم نے فیصلہ کچھ اگلی چیزوں کو ڈیسائیڈ کر کے ہی اناؤنس کرنا تھا نا سر. میرا خیال ہے پولیٹیکل کمیٹی کا شاید ابھی اناؤنس ہو چکا ہوگا، میرے پاس تو آ چکا ہوا اس کا فیصلہ، وہ میڈیا میں بھی چلا گیا ہوگا. ہمارا فیصلہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ آ چکا ہوا ہے، اور کل کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی. دس از اے ڈیسیژن. جی مطلب آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ، کوئی آپ کے پارلیمانی لیڈر، کوئی بندہ پارلیمنٹ میں کل جائیں گے یا جائیں گے ہی نہیں؟ نہیں سر، نہیں جائیں گے. جی اچھا، پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. تو سر یہ تو سروسز چیف آ رہے ہیں، انہوں نے قومی سلامتی کو، آپ کو پتا ہے بہت بڑا ایشو، جوائنٹ سیشن ان کیمرہ، بڑا اس کو آپ کو پتا ہائپ کریٹ ہوئی ہے. آپ لوگوں کے نہ جانے سے تو الزامات لگنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ دہشت گردوں کو ساتھ دے رہے ہیں ان کا. وہ تو ہم سر پہلے ہی دہشت گرد بھی ہیں، غدار بھی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں سر، کے پی کے سے ہمارے تقریباً 35 ایم این ایز ہیں، ان کے علاقہ میں انریسٹ ہے. بلوچستان کے جتنے ایم این ایز ہیں ان کے علاقہ میں انریسٹ ہے. ان میں سے آپ ایک ایک بندہ لا کے بٹھا دیں گے تو آپ کے پی کے کی ڈائنامکس کو کیسے جانیں گے سر؟ ہم کہتے ہیں کہ بریفنگ سے مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جس کے اندر تمام ایم این ایز اور سینیٹرز شریک ہوں، وہاں پر بریف کیا جائے. جب وہ بریف کیا جائے گا تو اس کے اندر جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں جن کے علاقہ میں دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ اپنی آواز کو زیادہ مستند طریقے سے اٹھا سکیں گے. اور اس سے پہلے ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات، تاکہ یہ تمام چیزیں آسان طریقے سے سیٹل کی جا سکیں. بالکل. اس میں سر پورا پاکستان چاہتا تو ہے کہ آپ لوگ جائیں، اجلاس ضرور اٹینڈ کریں، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، پاکستان کا معاملہ ہے، لیکن لوگوں کو واقعی یہ معاملہ تھا کہ مشاورت خان سے ہونی چاہیے. سب سے پہلے جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ آپ لوگوں نے حل کر دیا ہے. اب یہ موونگ فارورڈ حامد بھائی، یہ جو اجلاس ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کیا یہ صرف ایک بریفنگ ہے کہ جسٹ وہ پاور پوائنٹ سلائڈ دکھا دی جائیں گی جس طرح میڈیا کو بریف کیا جائے، یا اس میں آپ سوال کریں گے، انہیں کٹہرے میں لائیں گے، پوچھیں گے ان کی پرفارمنس بھی، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ سر ہم تو چونکہ جا ہی نہیں رہے، اب ہم کیا پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل، اب آپ تو نہیں پوچھ سکتے باقی، لیکن اگر جاتے تو سر اگر جاتے تو بہت کچھ ہوتا سر. اچھا، مطلب آپ نے میں نے آج سے 3 روز قبل جب پریس کانفرنس کے اندر سب سے پہلے میری طرف سے جوائنٹ سیشن سے بریفنگ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، میں نے وہاں پر ایک جملہ ادا کیا تھا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں گراؤنڈ ریالٹی بیسڈ، وہ سوالات ہم پبلکلی کر کے ایک کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ آلریڈی ایک وسٹرن سچویشن کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سوالات پھر وہیں پر پوچھے جانے تھے نا سر.
بالکل لیکن سر. ظاہر اس کے لیے دیکھیں یہ ایک سب لوگوں کو اس چیز کا ادراک تھا. حکومت کی طرف سے یہ گیم کیوں کی گئی ہے لیک کر کے یہ چیزیں, کیونکہ انہیں ادراک تھا کہ یہ نہیں آ رہے عمران خان سے ملاقات کے بغیر. ہم نے عمران خان صاحب کو تو آن بورڈ لینا تھا نا سر. اگر بالکل کسی کے ذہن میں یہ غلط خیال تھا کہ ہم خان صاحب کو چھوڑ کے تو وہاں پر چلے جائیں گے, تو سر آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن. میں تو بالکل ٹھیک. مذاکرات کے اندر بھی اور باقی تمام معاملات میں بھی بڑا کلیئر رہا, آپ کو پتا ہے. خان جی صاحب جی will allow, we will go, he will not allow, he will not be discussed, we will not go. As simple as that. نہیں, اس میں تو دیکھیں حامد بھائی سیدھی اسٹریٹ اوے بات ہے, دنیا سن رہی ہے, کل یہ پروگرام ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. تین لوگوں کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں کلیئر کٹ. آپ ہیں اس میں, علامہ ناصر عباس ہیں اور محمود اچکزئی ہیں. ان تین لوگوں کو تو خان کے نظریے پہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں, آپ وفادار ہیں, ساتھی ہیں اس کے, اس میں تو کوئی شک نہیں کرتا. یہ جو میرے خیال میں سوشل میڈیا میں اس پہ لوگ بہت سارے اپنی وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے ہوں گے. اچھا یہ اب حامد بھائی امپورٹنٹ بات, اب خان کی جو جمعرات کی ملاقات انہوں نے مکمل بند کر دی ہے. ابھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا, ایک رکنی وہ سکینہ بنگش صاحبہ کو بھیجا گیا, وہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ کیا جمعرات کی ملاقات مکمل ہی بند کر دیں گے خان کی؟ اب پہلے تو ہم رہائی کی بات کرتے تھے, اب رسائی کا معاملہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو آگے چلے گا کیا معاملہ, ہوگا کیا, لائے عمل کیا ہے؟ سبھی بھائی ملاقات 6 ماہ سے بند ہے جی. جو جی تھرسڈے کی ملاقات ہے وہ 6 ماہ سے بند ہے. اس دوران خان صاحب سے پولیٹیکل لوگوں کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں ٹوٹل. ایک ملاقات 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہوئی تھی, اور 2 ملاقاتیں جس وقت مذاکرات چل رہے تھے اس ڈیوریشن کے اندر ہوئی تھیں. وہ شیڈیولڈ تھرسڈے کی ملاقات نہیں تھی جو پولیٹیکل لوگوں کی ہوتی ہے. وہ ملاقاتیں 6 ماہ سے بند ہیں سر. ابھی خان صاحب کے ساتھ جو جی ایچ کیو حملہ کیس چل رہا ہے, وہاں پر عدالت میں بہت سارے لوگ پہنچ جاتے تھے. اس سے پہلے توشہ خانہ والا معاملہ چل رہا تھا, تو کسی نہ کسی طریقے سے کمیونیکیشن ہو جاتی تھی. ابھی تو وکلاء کے ساتھ بھی خان صاحب کی ملاقات کے اوپر نئی ہرڈلز کریٹ ہو گئی ہیں. ابھی جو فیملی کی ملاقات کروائی گئی ہے, اٹ واز فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم, 20-25 منٹس, جس کے اندر ایٹ اے ٹائم 3 چیزوں کو اچیو کیا گیا کہ بشرا بی بی کو بھی وہاں پہ لے آئے کہ جی یہ بشرا بی بی اور خان صاحب کی ملاقات کو بھی کور کر لے گی. خان صاحب کی ہمشیر خان کو بھی وہاں پہ لے آئے کہ یہ خان صاحب کی ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کو کور کر لے گی. خان صاحب کے لائرز کو بھی وہیں پہ لے آئے کہ یہ خان صاحب کے کیس کی ملاقات وہاں پہ کر لیں گے. تو 25 منٹ کے اندر جو 3 علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں ہونی تھیں لاسٹ ویک میں, وہ ایک ہی 25 منٹ کی ملاقات میں ان 3 کو گڑمٹ کر دیا گیا سر. حامد بھائی کیا لائے عمل کیا بنے گا اب جس طرح کے حالات جا رہے ہیں؟ عید کے بعد آپ لوگ جو اڈیالہ کے بار کیمپ کی باتیں ہو رہی تھی, تحریک چلانے کی بات ہو رہی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کی, جنہوں نے آج اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اس تحریک میں جڑنے کے لیے تیار ہے, تو یہ اب آگے موونگ فارورڈ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پوزیشن اتحاد بھی اور تحریک, یہ 2 چیزیں بتا دیں پلیز. سر دیکھیں, ابھی اپوزیشن آنے والے کل میں اپوزیشن کے جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے اس کے تمام نمائندگان کی اور سربراہان کی میٹنگ ہے, جس کے اوپر آئندہ کی تفصیلی حکمت عملی کے اوپر جو ہے تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی شامل ہوگی. شبیر صاحب, اس مرتبہ ہم جو ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے پراپر پولیٹیکل وے میں پوری تیاری کے ساتھ کیا جائے, رادر دین کہ ہم جذبات کے اندر اناؤنس کر دیں کہ 15 دن بعد باہر نکلنے لگیں اور 15 دن میں ہماری تیاری کسی چیز کی نہ ہو. تو اس کے اندر جب آپ دیکھیں, جب آپ ایک سنگل پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر چلتے ہیں تو وہاں پر علیحدہ معاملات ہوتے ہیں. جب آپ الائنس کے اندر چلتے ہیں اور الائنس کے اندر اتنے ایکسپیرینس لوگ شامل ہوں جو پاکستان کی گزشتہ 50 سال کی سیاست کی مین تحریک کا کردار رہے ہوں, تو پھر ان کی رائے کو ساتھ لیا جانا, آن بورڈ ہونا, اور پھر چونکہ جے یو آئی ایف کے حوالہ سے, جماعت اسلامی کے حوالہ سے ایک گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے, اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچانا ہے. تو یہ تمام چیزیں میرے پاس ہے, کچھ انفارمیشنز بھی, تمام چیزیں, لیکن وہ میرا خیال ہے کہ میرے عہد سے بدعہدی ہوگی کہ اگر میں وہ چیزیں بیفور ٹائم میڈیا کے اوپر بریک کر دوں, اور وہ شاید اتحاد کے معاملات کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے. تو اس مرتبہ دیکھیں پازیٹیو ہی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات آپ نے, کیوں مولانا صاحب کی آج سٹیٹمنٹ تو آئی ہے کہ وہ سارے بیانات, ساری چیزوں کو پس پشت رکھ کے اب آگے موونگ فارورڈ تحریک کے لیے آپ کے ساتھ جڑنے لگے ہیں. اس میں اتحاد کا مطلب کس کو سربراہی کس کو ملے گی؟ یہ جوائنٹ ایفرٹ ہوگی یا؟ سر ظاہر ہے جوائنٹ ایفرٹ ہوگی. تحریک تحفظ آنے پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں اور ظاہر ہے وہی رہیں گے. اس کے اندر کو میرا نہیں خیال کوئی دو رائے ہے یا کوئی اختلاف رائے ہے اس کے اندر. ابھی تک تو ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی. تو یہ احمد بھائی ملک گیر سطح پر چلائی جائے گی یا ابھی قبل از وقت ہے, لیکن ویسے ایک آئیڈیا لینے کے لیے کہ یا ایک اس کو محدود پیمانے سے شروع کیا جائے گا؟ سر اس کو
میرا خیال ہے یہ 2 سے فل تھروٹل پہ جانے سے پہلے 2 فیزز اس کے ہوں گے اور پورا ایک مومنٹم ڈیولپ کرنے کے بعد. چونکہ دیکھیں ہم نے سب سے امپورٹنٹ ہے پنجاب کی صورتحال کو مد نظر رکھنا ہے کہ پنجاب نے نکلنا کیسے ہے. اینڈ اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسکنگ سر, اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسکنگ, بلیو یو می. جس قسم کی بالکل سر. فسطائیت اور جبر و استبداد کا سلسلہ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری ہے, اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایزی. اس کے اوپر جو پرانے لوگ تحریک کے اندر شامل رہے ہیں ان کا مشورہ کام آ رہا ہے. ہمارے پاس ایک بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی اس کے اندر ایک تجویز آئی ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد شاید پنجاب کو نہ روک سکیں, لیکن وہ میں اچھا بفور ٹائم نہیں بتانا چاہتا. جی نہیں, لیکن اس مرحلے یہ کی بڑی طرف جانے سے پہلے ہم جلسوں میں نہیں سر, اس مرتبہ اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اٹ ول ناٹ اونلی کے پی کے کمنگ ٹورڈز اسلام آباد, اٹ ول ناٹ اونلی بی کے پی کے. مطلب اس دفعہ انشاءاللہ امید ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ اس دفعہ نہیں ہوں گی, اور اس دفعہ ایک پراپر مومنٹم سے ایک کچھ پراپر سیاسی فیصلے گزشتہ لانگ مارچ کے حوالہ سے سیاسی طور پر وہ صحیح نہیں تھے. آپ کو پتا ہے میں نے تو برملا اس میٹنگ میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. کثرت رائے سے فیصلہ ہو گیا. میں نے ظاہر ہے پابند تھا, کثرت رائے کا جمہوری آدمی ہوں. وہ سیاسی غلطیاں یقیناً نہیں ہوں گی. اور دیکھیں سبھی بھائی, ایک مومنٹم آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ ٹارگٹ 10 دن میں اچیو کرنا ہے. پہلے 2 دن میں یہ کروں گا, 1 دن کا گیپ دوں گا, اگلے 3 دن یہ حکمت عملی رہے گی, 2 دن کا گیپ ہوگا, 8ویں دن آپ فل تھروٹل کے ساتھ نکلیں گے, اور 10ویں دن تک آپ اپنی جگہ تک پہنچ چکے ہوں گے, یا جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا. تو سر اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ہمیں آن بورڈ کرنا پڑے گا. ہمارے سامنے سندھ کا انریسٹ موجود ہے, اور سیویئر انریسٹ ہے سندھ کے اندر, وہ کینالز کی وجہ سے. ہمارے سامنے بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ہمارے سامنے کے پی کے کا جو بارڈر فیکٹری ایریا ہے ہمارا وہ سامنے ہے. ہمارے سامنے پنجاب کے اندر ریاستی فسطائیت سامنے ہے. ہم نے ان تمام جو کمپوننٹس ہیں ان کو آپس میں کمپائل کرنا ہے, تاکہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے طور پر صرف یہ نہ پتہ لگے کہ کے پی کے نے آنا ہے اور پنجاب نے کیسے نکلنا ہے اور 2 صوبے غائب ہیں. دس از ناٹ دا وے. پولیٹیکل تحریک سر ایسے نہیں چلتی. تو وہ ایک پورا انشاءاللہ وہ جو چیزیں ہیں وہ طے ہو رہی ہیں, وہ جلدی منظر عام پہ آ جائیں گی. بالکل. ہمیں بھی اسٹیبلشمنٹ, آخری سوال ہے, آپ کا سحری کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا سپیس ملے گی, یا اس دفعہ وہ آپ کے اوپر بھی وہ بھی فل تھروٹل سے آئیں گے اور آپ لوگ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ سر ابھی تک تو فلی تھروٹل سے آئے پڑے ہیں. نہیں مطلب جو کریک ڈاؤن تو کرتے ہیں ہم وہ باتیں بھی نہیں کر رہے, باہر نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے کوئی ورکر ڈی مورلائز ہو جائے. جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں, ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور چھاپے پڑ رہے ہیں ایم این ایس کے گھر پہ, اور سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جو بچے ہیں ان کے گھروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح انہیں اٹھایا جا رہا ہے. تو ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سر جی, فل تھروٹل ہے, 5ویں گیئر میں گاڑی ڈلی ہوئی ہے اور اس کا سامنا سارے کر رہے ہیں. تو سر کیا ہے, پولیٹکس کس چیز کا نام ہے؟ جہد مسلسل کا اور کاوش کا نام ہے. ایک بات میں آپ کو سبھی بھائی بتاؤں, سیاست میں نے نوابزدہ, میں بہت چھوٹا تھا, اپنے والد کے ساتھ نوابزدہ نصر اللہ مرحوم کے پاس جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے, آمین. لیکن اس وقت ایک چیز مجھے یاد ہے, اس وقت آپ کو پتہ ہے آپ کو نوابزادہ نصر اللہ کہا جا رہا ہے اس وقت؟ مجھے کیا کہا جا رہا ہے سر؟ نوابزادہ نصر اللہ کہا جا رہا ہے, جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں وہی. میری بڑی میں نے سر, میں بڑے بچپن آپ کو بات بتانے لگا ہوں, بڑے چھوٹی ایج میں نا میرے والد جایا کرتے تھے. ظاہر ہے پولیٹیکل تحریک ساری چیز, میں نے بہت ساری چیزیں وہاں پر سنتا تھا بیٹھ کے. ظاہر ہے میں اس وقت ڈسکشن کا حصہ تو نہیں ہو سکتا تھا, ایک بچہ ہوتا تھا. وہ آپ کے ذہن میں انمٹ جو ہے نقوش وہ چھوڑ کے جاتی ہیں. نوابزادہ صاحب کچھ چیزوں کے اوپر کہا کرتے تھے کہ پالیٹکس میں کچھ ٹارگٹس جو ہوتے ہیں وہ فوری طور پر اچیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے حالات موافق ہوتے ہیں, یا بعض اوقات پولیٹکس کے اندر آپ کا فریق مخالف اتنا طاقتور نہیں ہوتا, آپ اس کو مہینہ 1.5 مہینہ میں اچیو کر لیتے ہیں. اور نوابزادہ صاحب کہا کرتے تھے کہ جب آپ بڑی چیز کے اوپر جاتے ہیں تو بڑی چیز کے لیے آپ کو سب سے پہلی ریکوائرڈ چیز ایون بیفور پلاننگ از یور پیشنس. سر 75 سال کے نظام کو آپ چیلنج کر رہے ہیں,
عمران خان بالکل جیل میں بیٹھا ہوا ہے. 75 ایئرس کا نظام اگر کوئی 10 دن میں 15 دن میں گر جائے گا تو ہمیں سیاسی طور پر اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. ہاں، بالکل بالکل ہر تحریک کی ایک عمر ہوتی ہے. میرے ذاتی خیال میں جب آپ ریزسٹنس کے لیے سڑک پر اتر آئیں، کانفرنس، جلسہ، جلوس، لانگ مارچ، اس کے یہ 4 فیزز ہیں. ان فیزز کو آپ 4-5 ماہ سے زیادہ طویل نہیں کھینچ سکتے. پھر کچھ ٹائمنگز ہوتی ہیں. پولیٹیکل تحریک کے اندر دسمبر جنوری کے اندر دھرنا نہیں دیا جاتا، سردی ناقابل برداشت جی ہوتی جی ہے. موسم کا بڑا اثر ہے. جون جولائی کے اندر نہیں آیا جاتا، گرمی ناقابل برداشت ہوتی ہے. اس ٹائم کے اوپر جس وقت آپ کا سردی کا ایشو ہو، آپ کے بجلی کے بل لوسٹ پہ ہوں، آپ کے گیس کے بل نہ ہونے کے برابر آ رہے ہوں، عام آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک کمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ اپنی فصل اٹھا چکا ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اتنا اگریسولی آپ کے ساتھ باہر نہیں نکلتا. کیا ٹائم ہوتا ہے جب بجلی کا بل ایکسیڈ کرتا ہے، جب گیس کا بل اپنی پیک کے اوپر ہوتا ہے، جب زمیندار کو باردانہ نہیں مل رہا ہوتا اس کی فصل کے لیے، جب آپ کی کھاد کی شارٹیج ہو چکی ہوتی ہے. یہ کمپوننٹس ہیں سر پولیٹیکل بالکل موو کو حامد آگے بھائی، لے. اس کے لیے تو آپ کا بڑا ماحول جو بنا ہوا ہے. چینی آپ کو پتا ہے تقریباً 200 پہ جانے والی ہے. گندم کی شارٹیج، خدا نخواستہ غذائی قحط تک کا خطرہ پڑا ہوا ہے. معیشت تباہ و برباد ہے، بے روزگاری، مہنگائی، ہر چیز اس وقت جو ہے امن و امان کے حوالے سے بالکل سارے وہ جو لوازمات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اس وقت تو آپ کا ایک بس وہ کہتے ہیں نا گرتی دیوار کو ایک جھٹکا، تو یہ تو آپ کا ایک جھٹکا چاہیے. اس وقت ایک نیا بحران جو ہے وہ یہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ مذہبی لوگوں کو اسیسینیٹ کیا جا رہا ہاں ہے، 5 علماء اب 6 ہو گئے سر. وہ ایک نئے بحران کی صورت میں مسئلہ. میں آپ کو آج بتاتا ہوں، مجھے حامد اللہ خقانی صاحب سے 15 دن پہلے تھریٹ ریسیو ہو چکا ہوا تھا. مجھے اس کے بعد ابھی 3 تھریٹ ریسیو ہو چکے ہوئے ہیں. اوہ اوہ، اللہ سیم تباہ از دا کرے. پوزیشن ود راجہ ناصر عباس صاحب. ٹھیک ہے، حضور رحمان یہ صاحب کو بھی. چیزیں ہاں سب کو سر، سب کو پہلی لائن میں ہم نے آنا ہے. اس کے بعد پھر جو اتھے چڑھتا گیا سر اس کی باری آنی ہے. سر اس کے یہ بڑا اندر خطرناک معاملہ ہے. 7 علماء مطلب سر اس شہید کے کیے اندر گئے ہیں. آپ دیکھیں پراکسی وار پاکستان کے اندر پوری دنیا لڑ رہی ہے. یہی بات ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو کہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی جغرافیائی سچویشن کی وجہ سے اس وقت پوری بیرونی دنیا کی مداخلت کا سبب بنا ہوا، یعنی اس کے اندر دنیا کی مداخلت ہے. اس کے اندر آپ کو پولیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک کو کہہ رہے ہیں. پولیٹکس سے باہر نکل کے تو آپ کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہوئے پولیٹیکل فورسز کو آپ کو سب کو ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا. اور جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے مقبول رہنما عمران خان ہے. آپ عمران خان صاحب کے بغیر، ان کی کنسنٹ شامل کیے بغیر اگر آپ کو فیصلہ کریں گے تو زمین پر آپ کو اس فیصلے کی سپورٹ نہیں ملے گی. آج دیکھیے نا، ایک اچھا سٹیپ تھا، کہ ایک بریفنگ دی جا رہی تھی. ہمارے سوالات تھے بلوچستان میں ہونے والے انسیڈنٹس کے حوالہ سے، ان سوالات کو ایڈریس کیا جاتا، کے پی کے سوالات کو ایڈریس کیا جاتا، ہمیں بریف بھی کیا جاتا کیا ہو رہا ہے، کون کون سا بیرونی دشمن کیا کیا کر رہا ہے. لیکن کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ اس تمام سے پہلے عمران خان ہاں آن بورڈ آ چکا ہوتا، بالکل. خان صاحب کو خان بتایا نے آ کے جاتا ایک کہ سٹیٹمنٹ، یہ حامد بھائی چیزیں ہیں. ویسے خان نے آ کے ایک سٹیٹمنٹ دینی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی؟ آپ کو اس چیز پہ بالکل بلیو ہے؟ سر، آپ جانتے ہیں. سر بالکل بہتری کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں اٹس اے ہارش ریالٹی بٹ اٹ از اے ریالٹی کہ بلوچستان کے اندر بڑی پارٹیوں میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں باپ پارٹی ہے، وہ آپ کو پتا ہے جس طرح ہے، مینگل صاحب کی پارٹی ہے، ثناء اللہ زاری صاحب کی پارٹی ہے، محمود اچھر صاحب کی پارٹی ہے. اسی طرح کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی خود اپنی گورنمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف وہاں کی سب سے بڑی پارٹی ہے. وہاں کے لوگ عمران خان صاحب کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے مذاکرات کو ایک راستہ دینا چاہیے. مثلا اگر ہماری خان صاحب سے ملاقات کروا دی جاتی، جی خان صاحب نے کیا کہنا تھا؟ خان صاحب، مجھے اچھا پتا خان صاحب نے کیا کہنا تھا. خان صاحب نے کہنا تھا اب مذاکرات کو پہلا راستہ دیں اور ہم کسی آپریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. اچھا، درست. یہ بات ہم خان صاحب سے ملاقات کے بغیر بھی کہی جا رہے ہیں.
بالکل جان کیونکہ یہ باتیں ہمیں خان صاحب سے کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں پہلے. میں وہاں پر پرپوزل دیتا کہ آپ کو کسی کی شکل یا جماعت پسند ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان پلس پارلیمانی پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں ان پر مشتمل آپ ایک گرینڈ جرگہ تشکیل دیں. بالکل وہ گرینڈ جرگہ جا کے وہاں کے جو پرابلمیٹک مسائل ہیں، جو مارنگ بلوچ صاحبہ کا مسئلہ ہے، ایون جو بی ایل اے کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ ایک لاسٹ اٹیمپٹ کے طور پہ بات کریں جا کے کہ بھائی آپ کو قومی دھارے میں واپس آنا چاہیے، آپ اپنے مطالبات بتائیں. ہم یہ جرگہ مطالبات واپس لے کے ریاست کے پاس جاتا ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. اگر تو وہ قومی دھارے میں واپس آتے ہیں، اسلحہ چھوڑتے ہیں، تمام چیزیں جو ان میں جو کرمنلز ہیں وہ ریاست کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں وہ بات چیت سے دور ہو سکتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ اسٹیٹ میں کہہ دیتے جی کہ ہم اس جرگے سے ملتے ہی نہیں ہیں، تو کس کی پوزیشن مضبوط ہونی تھی؟ ریاست کی. بالکل ریاست کی. کیونکہ پھر پوری قوم نے یک زبان ہو کے کہنا تھا کہ بھائی ان لوگوں کو بیکنگ کسی اور جگہ سے ہے. یہ تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بلوچستان کے اپنے لوگوں کی اپنے بڑوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر، آپ کا موقف مضبوط ہو جاتا. بالکل یہ طریقہ کار ہے سر، دس از دا وے. پھر اگر وہ نہ بات سنتے، وہ دہشت گرد ہی رہتے، وہ اسی بروٹیلٹی کے ساتھ ہمارے بچوں کو ماری جاتے، اسی بروٹیلٹی کے ساتھ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو مارے جاتے، تو پھر سر اگر ان کے خلاف آپریشن ہوتا تو پوری قوم یک زبان ہو کے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. بلوچستان کے لوگ کہتے کہ فیڈرل آپ کے پاس آیا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے، آپ مسئلے کو خود نہیں حل کرنا چاہ رہے کیونکہ آپ کسی اور کی شید بات پر چاہے. وہ ملیٹنٹس کو یہ کہتے آپریشن سے پہلے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے سر. بالکل پھر آپ جاتے ہیں تمام راستے مسدود کرنے کے بعد. لیکن ایک ملاقات تھی عمران خان صاحب سے، جتنا خلوص، جتنا کیوں عمران خان جیل میں بیٹھا ہے یار سبھی میں مجھے بتایا. وہ اپنی جائیداد کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. عمران خان صاحب اپنی جائیداد کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اپنی سیٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اپنے ملک کے لیے بیٹھا ہوا نہیں یار. وہ ہمیشہ کہتا ہے یہ فوج میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ کس منہ سے یہ عطا تارڑ آ کے کہتا ہے کہ ہم کامیاب آپریشن پر مبارکباد کے پیش کرتے ہیں. وہ بدبخت آدمی، وہاں پر 30 گھروں میں لاشیں چلی گئی ہیں، وہ جوان بچے تھے. صحیح بات. وہ فوجی بھی تھے تو ہمارے تھے نا سر. صحیح بات ہے. پاکستانی وہ سویلینز تھے تو ہمارے تھے. بالکل ایسا. وہ اگر کے پی کے کا کوئی بچہ تھا تو وہ ہمارا تھا نا سر. بالکل جی. آپ 30 بندے شہید کروانے کے بعد کہتے ہیں بڑا سکسیسفل آپریشن ہو گیا. آپ کا ڈیفنس منسٹر آتا ہے، وہ بلوچستان پہ ڈیبیٹ بلوچستان پہ سٹارٹ کرنے کی بجائے وہ عمران خان پہ چڑھائی کر، وہ پی ٹی آئی پہ چڑھائی کر دیتا ہے. مقصد ہے یہ وہ آدمی جو آپ کی ہمیشہ فوج میں نے تو یہ بات برملا کہی نا سر، میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی ہمیشہ پاکستان کی فوج کے خلاف فلور آف دا ہاؤس آگے پیچھے ہر جگہ پر بکواسیات کرتا رہا ہے، آج ہمارے ادارے کو سوچنا ہے کہ وہ ادارے کا سپوکس پرسن بنا ہوا ہے. صحیح ہے. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ تھنک اباؤٹ اٹ نا سر. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح. وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا سپریم کمانڈر ہے سر فوج کا، آپ اندازہ کریں آصف زرداری. اچھا آخری چیز یہ اس کو آپ اجازت دیتا ہوں، اسے یہ بتائیں کہ یہ مان نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ، ملاقات ہی نہیں کروانا چاہ رہی، یہ بھی تو سیریس نہیں ہے؟ وہ شعر شاید آپ ہی سنا دے، کجونجی بھی راما اوکھیاں سن والا، یہ تو پھر وہ والا معاملہ نہیں بن گیا؟ کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. ہاں وہ تو یہ تو وہی معاملہ ہوگا. یہ المیہ ہے سبھی بھائی. میرے پاس جو انفارمیشن ہے، میں 6 ماہ سے چیخ رہا تھا سر ریگارڈنگ بلوچستان، بیکاز آئی ایم اے کانسٹنٹ ٹریولر، بڑا ریگولر ٹریولنگ کرتا ہوں بلوچستان میں بھی اور صوبہ سندھ کے اندر بھی. میں 6 ماہ سے چیخ رہا تھا، پیٹ رہا تھا، علاقے بائی نیم آپ کو بتا رہا تھا، ڈاڈر بتا رہا تھا آپ کو، سبی بتا رہا تھا، بولان بتا رہا تھا، تربت بتا رہا تھا، پسنی بتا رہا تھا، گوادر تک کی بیلٹ بتا رہا تھا، بٹ نو ون واز لسننگ سر. المیہ ہے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل سازش کا شکار ہونے جا رہا ہے. میرے منہ میں خاک کہ وہ سازش کامیاب ہو، اور ہم یہاں پر ایک انسان کو جو پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے اسے ہم جیل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. یعنی
जाफर एक्सप्रेस रुकी हुई है, रात का अंधेरा है, पहली रात है, र्यूमर्स बाहर आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा शहादतें कितनी हैं, अगवा कितने कर लिए गए हैं, स्टेटस क्या है, हुकूमती तर्जमान खामोश हैं, वो कोई ब्रीफिंग नहीं दे रहे, क्योस है, इंडिया एक अलग प्रोपोगंडा कर रहा है, इंटरनेशनल चैनल्स पे एक अलग प्रोपोगंडा चल रहा है, और कोयटा में आदिल बजई सीटीडी के घर आदिल बजई के घर छापामारी। हमारा पिछले 10 दिन आज पिछले 24 घंटे में 15 अटैक हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर, और का चल क्या रहा है, 40-40 पीटीआई लोग जाके सोशल मीडिया के बच्चों को घर से उठा रहे हैं। डाले। ये हैं स्टेट प्रायोरिटीज, क्या कह अल्लाह इन्हें सकते हिदायत दे, इन्हें अक्ल दे हामिद भाई, जिस तरह के हालात बने हुए हैं। हामिद भाई, आपका बहुत लंबा दिन आज गुजरा है और कल भी आपने बहुत कुछ करना है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने उसमें भी मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए मैं बड़ा आपका जितना आपके शुक्रगुजार हूँ।